بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دنیا منتظر کون جیتے گا ترکی کی صدارت؟ آج پاکستان یا روس اور یوکرائن سے ہٹ کر ذرا ترکی کی بات کرنی مقصود ہے، کیونکہ وہاں کل صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ گو پاکستان میں تو 14 مئی کو انتخابات نہیں ہو رہے، لیکن ایک بڑے برادر اسلامی ملک ترکی میں اس روز انتخابات کے ذریعے ایک بہت بڑا معرکہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس ملک میں فوجی مداخلت کی جو بد رسم تھی وہ بہت پہلے ایک قول اور فعل کا تضاد نہ رکھنے والے بڑے لیڈر نے دخل اندازی کر کے اس بد رسم کو، یعنی فوجی مداخلت کی بد رسم کو بہت پہلے ختم کر دیا تھا۔ اب امریکہ اور اس کے جو مغربی حلیف ہیں، انہوں نے دائیں بازو کی مغرب نواز جو 6 پارٹیاں ہیں ان کا کولیشن کہہ لیں یا ان کی کولیشن بنا کے ان کی حمایت سے ایک ترکی کے سیاستدان ہیں جن کا نام ہے کمال کلیک داروغلو، ان کو طیب اردگان صاحب جو کہ اس وقت صدر ہیں، ان کے مقابلہ پر امریکہ اور اس کے مغربی حلیفوں نے ان صاحب کو طیب اردگان صاحب کے مقابلہ پر میدان میں اتارا ہے، اور اپنی اس پوری انتخابی مہم کو ویسٹ ورسز ریسٹ، یعنی مغرب بمقابلہ باقی دنیا، یہ نام دیا ہے، ویسٹ ورسز ریسٹ۔ اور پورے مغربی ممالک میں شور و غوغا بلند کیا ہوا ہے کہ طیب اردگان صاحب کے دن گنے جا چکے ہیں، لیکن ساتھ ہی غیر جانبدار جو تجزیہ نگار ہیں وہ بھی پکار کر کہہ رہے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ کلیک داروغلوف جو ہیں ان کے حمایتی جو ہیں اس وقت امریکہ اور مغربی حلیف، ہو سکتا ہے کہ کل یہ ترکی کے نتائج جو انتخابی نتائج آئیں اس کے بعد یہ خود حیرت زدہ رہ جائیں۔ اب ناظرین، آپ کی اطلاع کے لیے تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے کہ امریکہ اور اس کے جو مغربی حلیف ہیں وہ طیب اردگان صاحب سے چڑھتے کیوں ہیں۔ اب طیب اردگان صاحب کی بڑی عمدہ اور سرگرم سفارت کاری اور سیاست نے دنیا کا جو جنوبی خطہ ہے اس میں ایران سعودی تعلقات کی بحالی، سعودی عرب اور امارات میں غلط فہمیوں کی دوری، شام کے صدر اسد کی یمنی معاملات میں شرکت اور سوڈان کے معاملات حل کرنے کے لیے خطہ کے جو ممالک ہیں ان کے ذریعے کامیاب کوششیں کیں، اور یہ جو طیب اردگان صاحب نے سفارت کاری کی اور اپنی جو سیاست ہے اس کا جو تجربہ تھا اس کو استعمال کیا، ان کی کاوشوں کی وجہ سے جو امریکہ اور اس کے مغربی حلیف ممالک ہیں ان کی اب جو اس خطے میں بلا شرکت غیر سرداری قائم تھی اس پہ کاری ضرب لگ چکی ہے، اس لیے امریکہ ان سے چڑھا ہوا ہے۔ اسی طرح طیب اردگان صاحب کی اپنے قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جو آزادانہ خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی ہے یہ بھی امریکہ اور مغربی دنیا کو نہیں بھاتی۔ 50 برس قبل ترکی کے ایک وزیر اجود صاحب کی طرف سے شمالی قبرص میں ترک قوم جو ہے اس کی حفاظت کے لیے وہاں پہ فوجی مداخلت کی گئی تھی، اور اس پر بھی طیب اردگان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایون یورپین یونین کی ممبرشپ کی بھی پرواہ نہیں کی اور اپنے اس اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اب چونکہ امریکہ اور مغربی حلیف یونان کی حمایت میں ہے اس لیے ان کو طیب اردگان صاحب کا اس اصول پر ڈٹے رہنا بھی پسند نہیں ہے۔
اسی طرح سال 2016 میں امریکی ایما پر جب ترکی میں رجیم چینج آپریشن کی کاوش کی گئی تو طیب اردگان صاحب نے اس کو مکمل طور پر ناکام بنا دیا، اور جو امریکہ ہے اپنی اس شکست کو ابھی تک نہیں بھول سکا۔ شام اور عراق میں کردوں کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر جو کوشش کی کہ طیب اردگان صاحب کی حکومت کو کمزور کیا جائے، اس میں بھی ان کو سخت ناکامی اٹھانی پڑی، اور اس کا غصہ بھی امریکہ میں ابھی تک موجود ہے۔ اسی طرح جو روس کے ساتھ ترکی کے بہترین تعلقات ہیں، اور پھر ناٹو ممالک میں ترکی واحد ملک ہے جس نے یوکرائن کے بارے میں روس کی کسی قسم کی مذمت نہیں کی۔ اسی طرح روس سے جو اینٹی میزائل جو ڈیفنس سسٹم ہے S-400 وہ حاصل کیا امریکی مخالفت کے باوجود، اور پھر ایک روسی کمپنی ہے روزاٹام، اس نے 20 ملین کی لاگت سے آکویو نیوکلیر پاور پلانٹ جو ہے اس کی تعمیر جو ہے وہ ترکی میں جاری کی ہوئی ہے، اور ساتھ یہ بھی معاہدہ کیا ہے کہ اس کو چلائیں گے بھی وہ۔ اب یہ ساری چیزیں امریکہ اور مغربی دنیا کو بہت زیادہ کھٹکتی ہیں۔ اسی طرح ترکی کی جو صنعت ہے وہ جرمن طرز پہ سستی گیس اور سستے تیل پہ چل رہی ہے، اور روس کی طرف سے جو بلیک سی ہے اس کے ذریعے پائپ لائن کے ذریعے جو ہے یہ سستی گیس اور تیل ترکی کو مہیا کیا جا رہا ہے۔ اب ترکی کا صدر جو ہے وہ جرمن چانسلر کی طرح تو تھا نہیں کہ امریکی دھمکی کے سامنے ڈھیر ہو جاتا اور اپنی نارڈ سٹریم میں جو گیس سپلائی تھی اس کو بند کرا دے۔ یہ جو ترکی کے صدر ہیں یہ امریکی دھمکی کے آگے انہوں نے سر نہیں جھکایا، اور یہ جو گیس اور تیل کی سپلائی ہے روس سے یہ ترکی کو جاری ہے۔ اب یہ ہیں وہ چند وجوہات جن کی بنا پر امریکہ اور اس کے مغربی حلیف جو ہیں ان کو نہ طیب اردگان صاحب سخت کھٹک رہے ہیں، کیونکہ یہ کسی جگہ ان کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ اب میں تھوڑا سا تقابلی جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں طیب اردگان صاحب کا اور ان کے مقابل یہ جو دوسرے صدارتی امیدوار ہیں کمال کلیک صاحب۔ طیب اردگان صاحب اپنی ذات میں ایک تاریخی اہمیت کی حامل کا جو ہے وہ شخصیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے متعدد بار پچھلے 20 سال میں انتخابات میں کامیابیاں حاصل کیں، بڑی محنت کر کے اور قربانیاں دے کر انہوں نے ترکی کا جو سارا سسٹم ہے اس کو سیٹ کیا، اور وہاں پہ سویلین کی جو حکمرانی ہے اس کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا ہے۔ ان کی عمر اس وقت 69 سال ہے، جبکہ ان کے مقابلے پہ جو 74 سال کے کمال کلیک داروغلو صاحب ہیں وہ ساری عمر فائنانس اور یہ سوشل سیکیورٹی کے معاملات کے بارے میں ملازمتیں کرتے رہے۔ البتہ 2002 میں وہ ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوئے، لیکن ابھی تک انہوں نے کسی منتخب پبلک پوزیشن پر کوئی کسی قسم کا کام نہیں کیا۔ کلیک کمال صاحب جو ہیں یہ کمال اتاتورک کی فلسفی سے متاثر ہیں، لیکن اس وقت یہ جو کولیشن ہے اس میں 6 پارٹیاں دائیں بازو کی ہیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے اور مختلف نظریات رکھتی ہیں یہ ساری پارٹیاں۔ لیکن ان کے مقابل پر جو طیب اردگان صاحب ہیں ان کی اپنی سیاسی پارٹی ہے، اور اس پارٹی کا قومی فلاحی ریاست کا اپنا ایک نظریہ ہے جس پہ وہ پچھلے 20 سال سے کام کر رہے ہیں۔ ان میں آپس میں کوئی اور کولیشن نہیں ہے یا کوئی اور جو ہے پارٹی کا نظریہ جو ہے اس کے ساتھ ان کا اشتراک نہیں ہے۔ اب جو ترکی میں صدر کے انتخاب کا طریقہ کار ہے تو اس کے مطابق پہلے راؤنڈ میں اگر کوئی امیدوار 50% سے زیادہ ووٹ لے جاتا ہے تو پھر وہ کامیاب قرار دے دیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کل ہی یعنی جو گزشتہ روز ہے وہاں ایک دھماکے دار خبر آئی، کیونکہ اس وقت تک 3 امیدوار میدان میں تھے، لیکن جو تیسرے امیدوار ہیں محرم انصے صاحب انہوں نے اپنے کاغذات واپس لے لی ہیں، تو اس لیے اب شنید تو یہی ہے کہ پہلے راؤنڈ میں ہی فیصلہ ہو جائے گا جو کل 14 مئی کو یہ انتخابات ہونے ہیں۔ اب تک جتنے وہاں پہ سروے کیے گئے ہیں اس میں جو طیب اردگان صاحب کے مخالف امیدوار کمال کلیک صاحب ہیں ان کو 4 سے لے کے 6% کی برتری حاصل ہے،
اور جو ملک میں اس وقت انفلیشن ریٹ ہے وہ 43% ہے، اور جو حال ہی میں ترکی میں زلزلہ آیا تھا اس پہ بھی طیب اردگان صاحب کی جو پرفارمنس ہے یا کارکردگی اس سے لوگ مطمئن نہیں ہیں، اور اس وجہ سے بھی ترک عوام جو ہیں وہ بہرحال طیب اردگان صاحب سے اس وقت کافی ناراض لگتے ہیں۔ اسی طرح امریکی اور مغربی اقوام جو ہیں وہ پوری اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے طیب اردگان صاحب سے جان چھڑا لے، لیکن طیب اردگان صاحب کی جو شخصیت ہے ان میں کچھ ایسے، ان کے کردار میں یا ان کی شخصیت میں ایسی صفات ہیں کہ وہ آسانی سے شکست نہیں مانتے۔ بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ کل اتوار کی شام کو جب یہ انتخابات کا رزلٹ آتا ہے تو کس امیدوار کے حصے میں ترکی کی صدارت کی جیت کی خوشیاں آتی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کل رات تک انتظار کرنا پڑے گا۔